برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری آواز سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ زیادہ دیر تک مائک سے بولنا مشکل ہے، اور ویسے تو 1973 سے لے کر 2013 تک یعنی مسلسل 40 برس کو اگر سمیٹنا چاہوں تو اس کے لیے ایک عمر درکار۔ اب یہ بس میں حبیب اور ذکر نصیب تین لوگوں کے اصرار کی بنا پر ایسے تو کئی ایک پروگرام منع کر دیا کیونکہ آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن اب گوہر صاحب تو ادبی مرکز کی طرف سے انہوں نے ایک چھوٹی سی کاوش کیا ہے۔ ماما جان رضی اللہ تعالی عنہ ایک نظر میں تو چھوٹے سرکار ایک نظر میں یعنی یہ بکلیٹ ہے، ویسے اس کے اندر چونکہ میرے ہاتھ میں ہے اور آپ لوگ یہ ضرور سمجھتے ہوں گے کہ اس نے دیکھا ہوگا تو 2-4 جگہ اسپیلنگ مسٹیک ہے، یعنی ہجے میں غلطی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پروف لیڈر صاحب کی مہربانی ہو۔ تو خیر یہ کتاب مفت میں آپ لوگوں کو دی جائے گی اور آپ اس کو لے کے مطالعہ کریں گے۔ اور اپنی بھی خواہش ہے، میں ایک گزارش پہلے کر دوں تو آپ لوگ جب بھی مزار پاک میں حاضر ہوں تو میری ایک التماس ہے کہ آپ یہ وہاں دونوں سرکاروں میں عرض کریں میرا نام لے کے کہ اس گدھے کو کچھ لکھنے کی توفیق دے دیں۔ آمین۔ تو موڈ بننا، چونکہ اڑیسہ ایک ایسی جگہ ہے یہاں لکھنے کا موڈ نہیں بنتا۔ آپ دلی جائیے، یو پی جائیے، بہار میں بھی یا پچھم میں آپ جتنا جائیں گے تو لکھنے کا موڈ بنتا ہے۔ چھوٹی تحریر بھی اگر سامنے آتی ہے تو آپ کے ملنے والے وہ آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ آٹومیٹک آپ بہت لکھنے کا شوق ہوگا۔ بہرحال نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اور ایک گزارش میں کر دوں، تھوڑی دیر یعنی بمشکل 9 بجے تک ہماری اور آپ یہ ملاقات ہے، اور میں اپنے مزاج کے مطابق جس طرح سے کہنا چاہتا ہوں اس کی طرح صرف چند اشارے کر کے گزر جاؤں گا۔ بہادر شاہ ظفر کے اس شعر کے وسیلے سے بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسی آپ ہے تیری محفل، کبھی ایسی تو نہ تھی۔ واہ 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 واہ۔ انشاءاللہ
محفل ہوگی اور آپ سنجیدہ ماحول میں کچھ لینے کے موڈ میں ہوں گے، اور اس وقت اس سرکاری کتے کو یاد کریں گے تو پھر کچھ عرض کروں گا۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خان ای دفتر پرینہ را، کہ اگر تم اپنے سینے میں محبت کی چنگاری کو تازہ رکھنا چاہتے ہو تو پرانے لوگوں کی داستان کو دہراتے رہو اور یاد کرتے رہو۔ تو شام سے جو محفل ہو رہی ہے، شاعر آتے گئے اور وہ پڑھتے گئے، شعروں نے آپ کے دلوں کو چھوا اور آپ مستی میں آئے، نعرے لگائے، پیسے بھی دیے۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ شاعر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس کے کہنے پر نعرے بھی لگ رہے ہیں اور پیسے بھی نکل رہے ہیں، اور پیسہ ہے آبے پرسو جابے پرسو بابو پرسو رام، پیسہ کیا نہ کرے، اور جتنی ضرورت اس وقت پیسے کی ہے، میرے خیال سے شاید دنیاوی کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ تو کیا چیز تھی وہ، کیا پیش کر رہے ہیں کہ آپ والہانہ نعرے بھی لگا رہے تھے اور پیسے بھی دے رہے تھے۔ میں عرض کروں، یہ جو ہمارے سرکاران ہیں، ان کے بارے میں جو بیان ہوگا اس کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ صرف ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت، ان کی آئیڈینٹی کے حوالے سے، جس میں ہم اور آپ کوئی تبدیلی شریک نہیں ہے، کوئی عوام کل آنا کوئی نہیں ہے، جس کی ترجمانی حضور سیدنا اعلیٰ حضرت نے یوں کیا ہے، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ واہ واہ، جی جی یہ ایک حقیقت ہے کس کی؟ نبی اور آل نبی کی، نبی اور آل نبی کی۔ اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہماری حقیقت وہ علامہ اقبال نے کہا ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سمجھ میں اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ شعر اعلیٰ حضرت مصر اقبال، وہ شعر ان کی ذات ہے، اور یہ جو مصرع یہ خاکی اپنی فطرت میں، اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یعنی ہم جو خاکی ہیں، مٹی زمین سے پیداوار، مٹی کے پیداوار، یعنی ہم خاک ہیں، مٹی ہیں، مٹی ہیں، تو اب یہ مٹی کو نسبت اس نور سے کیا؟ واہ نقطہ ہے، ان کی ذات کے حوالے سے اور ایک ان کے کام کے حوالے سے۔ اچھا ایک شعر تو وہ تھا اعلیٰ حضرت کا،
اور اعلیٰ حضرت بھی اپنے اکابر، اپنے اگلے بزرگوں سے ہٹ کر تو کچھ نہیں کہتے، جی وہ وہی کہتے ہیں جو قرآن و سنت اور اکابر کی بات ہوتی ہے. اور اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے دعائے غوث جی حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک جملہ عرض کروں تاکہ یہ پتہ چلے ان کی ذات، جی اس کی سرکاران کی ذات. وہ کیا؟ حضرت شیخ اکبر کی کتاب ہے فتوحات مکیہ. سو مت جانا اور نعرے بھی مت بلانا، لیکن جتنے جملے میں بولوں انہیں یاد رکھنا اور کتاب کا نام بھی یاد رکھنا، فتوحات مکیہ. اس کا 21واں چیپٹر، اس کا 21واں چیپٹر 21 چیپٹر قرآن پاک کی آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن پاک کی 22ویں پارے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر کے ہمیشہ کے لیے تم کو خوب ستھرا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں سے انما کی اصطلاح چلی. آپ قدیم شعراء جو آل نبی کے وفادار ان کے اشعار کا مطالعہ کریں گے، انما کی اصطلاح آپ کو نظر آئے گی. جی ہاں، بڑے نام جیسے حضرت سیدنا فضل رسول بدایونی، حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت تاج الفہول عبد القادر بدایونی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، حضرت مولانا حامد رضا، مصطفیٰ رضا، یہ ہمارے اکابر، ان کے جو اشعار ہیں ان میں انما کی اصطلاح اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کوڈ. انما کا مطلب ہوا نبی کی آل کے بارے میں بات کرنا. یہ ایک شارٹ فارم ہے انما، اور اس کا فل فارم انما یرید اللہ. پوری آیت کریمہ، اس آیت کریمہ. لیکن وقت کیسے گزر رہا ہے، یہ رات گزر جائے گی. ہاں ان کی ذات کے حوالے بہرحال تو میں یاد کر رہا تھا یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر سب نے کیا مگر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی. اور ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں، یہ کتنے معتبر ہیں، کتنے معتبر ہیں. ان کے والد حضرت عربی اندلس موجودہ اسپین کے رہنے والے، اور یہ حضور غوث اعظم کے ظاہری دور کی بات ہے، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. سن رہے ہیں آپ لوگ، غور سے سنیے، کھانا پینا چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ توبہ کر کے پوری رات میں یہ بات نہیں ملے گی. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سمجھے. ان کے جوتے، بلکہ انہوں نے جس مقام پر جوتا رکھا ہے اس کے خاک اور دھول کے سر سے مطالعہ کیا ہے. تو حضرت عربی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے اولیاء کے پاس گئے، اطباء کے پاس گئے، کوئی کام نہیں بنا. ایک مجذوب نے کہا یہاں وہاں مت جاؤ، سیدھے بغداد شریف جاؤ. اس وقت پوری دنیا کی مشکلوں کو حل کرنے والا بغداد میں وہ حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی، وہ چاہیں گے کہ تمہاری اولاد ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت عربی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف تشریف لائے. صبح کی نماز کے بعد
مسجد شریف میں حضور غوث اعظم کے سامنے پہنچے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے دروازے پہ. حضور غوث اعظم نے دیکھا، قریب بلایا، پوچھا کیا بات ہے؟ تو عرض کیا کہ حضور آپ تو روشن ضمیر ہیں. روشن ضمیر کا مطلب معلوم ہے؟ کیا مطلب؟ روشن ضمیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو بھی ان کے پاس آتا ہے وہ اندر سے لے کے باہر تک ان کے سامنے آئینے کی طرح ہوتا ہے. واہ واہ واہ. جی جی. اسی لیے کہا جاتا ہے مولوی کے پاس جاؤ منہ سنبھال جی، اور ولی کے پاس جاؤ دل سنبھال. دل صاف پر یہ بہت بڑا موضوع ہے، بلکہ ایک موضوع میں موضوعات ہیں. تو حضرت عربی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور سب تو آپ پر روشن ہے، میں کیا عرض کروں؟ تو فرمایا نہیں بولو. تو عرض کیا حضور بڑی عمر ہو گئی، اب تک میرا چراغ جلانے والا کوئی نہیں ہوا. کہیں میرے انتقال کے بعد جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کا کل ٹوٹ گیا. تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور فرمایا کہ دیکھو لوح محفوظ میں دیکھیں گے تمہارے نصیب میں نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. دیکھو مانگنے والے کو بھی سلیقہ ہونا چاہیے. تو سیدنا عربی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر نصیب میں ہوتا تو وہ مل جاتا، میں آپ کے یہاں کیوں آؤں؟ واہ 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 واہ. اس کے بعد حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ادھر آؤ پیچھے، اور میری پیٹھ، میرے سول جس کو ہم لوگ آپ کہتے ہیں میرودنڈ، یعنی میری پیٹھ سے اپنی پیٹھ کو سٹا کر کے بیٹھ جاؤ. حضرت عربی رحمۃ اللہ علیہ آئے حضور غوث اعظم کی پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کے بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد ادھر پلک جھپکتے اور میں سامنے آؤ. سامنے آئے. اب غور سے سنو، ایسے ہی ہم نہیں مانتے. اور جانتے ہیں یہ روایتیں بات بڑھ جائے چلی جائے. تو بات کر رہا تھا فرمایا دیکھو اب تک میرے 49 یعنی 49 بیٹے بیٹیاں ہو چکے. اللہ. روایت کے اختلاف کے مطابق 11 یا 13 بیٹے اور سب بیٹے اور سب بیٹی 49 اولادیں ہو چکی. ایک میرا بیٹا ہونے والا تھا لاسٹ. وہ میں نے خدا سے عرض کر کے تم کو دی اور اس کو میں نے اپنا لقب محی الدین دیا. یہ حضور واسطہ کا نام نہیں ہے، یہ لقب ہے. کیا محی الدین یہ لقب کس نے دیا؟ ارے بھائی وہ ان کی ذات کے حوالے سے، وہ انہی کے تو بیٹے ہیں. جن کا باپ ایسا ہے تو بیٹا کیسا ہوگا؟ آئے ہے چپ چاپ ہو گئے. ہاں بور تو نہیں ہو رہے آپ سن رہے ہیں. تو میرا جو لقب ہے اس کو میں نے دیا محی الدین، اور اس کا نام میرے نانا کے نام پر محمد وہ ہیں محمد محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی. وہ فرماتے ہیں اور ان کو تمام محققین کیا، یعنی صوفیوں میں جو ریسرچ اسکالر صوفیوں
جو تھیسس والے ہیں وہ کہتے ہیں شیخ اکبر، ہذا شیخ اکبر، یہ بڑا شیخ ہے، سب سے بڑا شیخ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت میں امام حسن سے لے کر قیامت تک فاطمہ زہرا کی تمام اولاد شامل، بات سمجھ میں، پوری اولاد یہ شامل ہے۔ اور شیخ اکبر فرماتے ہیں عوام کو چھوڑو، عوام کو چھوڑ دیجیے آپ۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ کون فرماتے؟ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس سے یہ عہد لیتا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ بات سمجھ میں؟ وہ تو چلاؤں گا نہیں، وہ سب باتیں اوور ہیڈ ہو جائیں نا، اس لیے امام بھائی نیت کر کے آیا ہوں کچھ دو، ایسا نہ ہو جذباتی نعروں میں الجھا کے پیسہ لے کے نکل جاؤ، جب صبح ہو تو قوم تامک دنیا مارے کیا اچھا کیا بولے، کچھ ہی آ جائے، فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی میں اس کو کلاس روم درسگاہ سمجھتا ہوں۔ ایک استاد کو جس طرح سے ایک بچے سے، وہ بھی نرسری کا بچہ، ایل پی کا، آپ سب ایل پی کا بچہ نرسری کی، داڑھی آپ کی پک گئی وہ الگ بات ہے، اور توبہ کر کے اگر بات میں کرنے پر آ جاؤں تو اسٹیج پر مشکل ہو جائے۔ ہاں سنیے مختصر تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے، سب سے پہلے یہ عہد دیتا ہے کہ وہ انتقال تک میرے نبی اور آل نبی کا وفادار رہے۔ تو خدا کی ولایت کا پہلا عہد نبی اور آل نبی سے وفاداری، اور مستند جب آل نبی ہیں، جب ولیوں کو ان کا وفادار رہنا ہے، عوام کیا شمار، یہ ہو گئی ان کی ذات، یہ ہو گئی ان کی ذات، ان کی ذات کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں۔ لیکن اب آئیے وہ شیخ شاہی مسجد، آپ میں سے شاید جو بوڑھے لوگ ہیں آج سے 30 برس پہلے کی وہ دیکھے ہوں، اس وقت نظر تو آتی تھی کہ مسجد ہے، لیکن ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا جی، اور خود میں نے دیکھا کہ اتنے سانپ ناک، اتنے جنگل، یعنی کہ بھدرک کے اندر وہ ایک جنگل، وہ ایک جنگل، لیکن ایک چیز کی ذات دینی پڑے گی، وہ کیا؟ جس کسی نے بھی اس مسجد کی بنیاد رکھا تھا، اس کی نیت میں کتنا خلوص تھا کہ مدت گزرنے کے بعد اس مسجد کو نبی کا وہ آل ایسا نصیب ہوا، نبی کا وہ آل ایسا نصیب ہوا کہ پورا اڑیسہ کے لیے وہ مسجد فخر کے قابل بن گئی، ہر حوالے
وہ مسجد قابل فخر بن گئی. یہ قصہ ناتمام ہے، باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ سنتے رہیں گے. قرآن حکیم کی آیت کریمہ کے 2 لفظ کو میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کیا تھا. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا. یہاں تک ہم اور آپ سب ہیں نہیں؟ اے ایمان والو، ہمارا سب ہیں کہ نہیں؟ جب ہیں، لیکن جو اس کے بعد لفظ آ رہا ہے اللہ فرماتا ہے آمنو. اے ایمان والو ایمان رکھو. اے ایمان والو ایمان رکھو، یعنی ایمان والے تو ہم ہیں، پھر ایمان رکھیں بالکل مختصر. کیا یہ جب تم اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو عملی پریکٹیکل طور پر نبی کے اس لاڈلے کا وفادار ہونے کا ثبوت تو شورا کی منقبتوں پر اس وقت تک نعرے لگ رہے تھے، لیکن وہ جو چاہتے تھے، جہاں تک ہم چاہتے تھے ہماری بات ہوئی تو ہم نے نعرہ لگایا. جو وہ چاہتے تھے اس کی بات اگر میں کروں، ابھی آپ جوتا مارنا غلط کہہ رہا ہوں، بڑی تفصیل ہے، پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ ہم اور آپ سبوں کو نبی اور آل نبی کا کتا بنائے. یا رب العالمین. وما علینا